والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، یہ سورہ فاتحہ کی ابھی ہم نے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب اس کا نام ہے. اسی طریقے سے سورہ شافیہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی اس کلام کے اندر سورہ مبارکہ کے اندر شفا رکھی، اسی لیے شافیہ بھی نام رکھا جاتا ہے. کافیہ بھی ہے کہ کافی ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ سورہ مبارکہ انسان کے لیے ایک اہم نعمت ہے. چنانچہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے پاس حضرت جبرائیل بھی ہیں. ابھی بیٹھے تھے کہ اتنے میں آسمان سے زوردار آواز ہوئی. جب زوردار آواز ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، یا رسول اللہ، آج آسمان کی دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے ہی کھلا، اور اس دروازے سے جو فرشتہ آ رہا ہے اس سے پہلے نہیں آیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تھے، لیکن آج جو فرشتہ آ رہا ہے یہ فرشتہ پہلی بار آ رہا ہے. یہ وہ فرشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ سورہ فاتحہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، اور یہ سورت، اس سورت کی نعمت اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی ہے. آپ کو، آپ کی امت کو یہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگی. اسی طریقے سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. فرمایا کہ یہ چیزیں ہیں کہ یہ نعمت کسی اور امت کو نہیں ملی. یہ وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو یقین کے ساتھ پڑھ کر دم کرے پیے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے. اب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہم نماز کے اندر پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے مفہوم کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم فرما دیا. اس طرح تقسیم فرما دیا، فرمایا کہ نصف لی و نصف لعبدی. اس میں آدھا حصہ میرے لیے ہے، آدھا میرے بندوں کے لیے. یہ وجہ ہے کہ جب بندہ
نماز کے اندر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو مفہوم یہ ہے کہ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ ہر ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ رضی عطا فرماتا ہے۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها۔ اس زمین پر کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کو اللہ کی طرف سے روزی نہ ملتی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ کس طرح ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، یہ نہیں جانتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام دریا کے کنارے پر بیٹھ کر زبور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ چونکہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب دی گئی، دریا کے کنارے بیٹھ کر تلاوت فرما رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک کیڑا ہے جو خشکی سے آیا اور اس کے منہ میں کچھ اور کوئی کیڑا ہے، وہ لے کر پانی کے اندر چلا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلا۔ داؤد علیہ السلام نے کیڑے سے فرمایا کہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، میں معمول ہوں کہ اس دریا کے اندر ایک مخلوق ہے، اللہ نے مجھے اس بات کو معمول کیا ہے کہ میں خشکی سے اس کے لیے روزی لاؤ، اس تک پہنچاؤں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کس کو کس طرح روزی عطا فرماتا ہے کوئی بہتر نہیں آتا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام مخلوق کے لیے روزی پہنچانے کا پالنہار ہے۔ جب بندہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے، حق تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی ربی، میرے بندے نے میری تعریف ہے۔ یہ ایک جملہ بندے کی طرف سے ہوا، دوسرا جواب حق تعالیٰ کی طرف سے نکلا کہ میرے بندے نے میری تعریف۔ جب پھر بندہ دوسری آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، بے حد مہربان رحمان۔ اللہ کس قدر مہربان ہے کہ اس کی مہربانی اسی لیے جو پہلا مترجم ہے قرآن کریم کا ہندوستان کے اندر حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آئے، انہیں اس لفظ کے ساتھ ترجمہ کیا، اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ انہیں اسی ترجمہ کو پسند کرتے ہیں، اور یہ لکھا بے حد مہربان ہے۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کو علماء نے فرمایا کہ الہامی ترجمہ ہے۔ بہرحال تو نے بیان کیا ترجمہ کے بے حد، یعنی کہ اس قدر مہربانی اس کی کوئی انتہا نہیں، اور اس کا مشاہدہ ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں کہ اگر کسی بیٹے نے باپ کی نافرمانی کی تو پھر باپ اس بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے، باپ اس کو اگر زیادہ بدتمیزی کی تو باپ اس بیٹے کو گھر سے نکال دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ جس بندے نے اللہ کی ناشکری ہی نہیں کی، اللہ کی نافرمانی ہی نہیں کی، بلکہ پیدا کرنے والی ذات ہو گئی، روزی دینے والی ذات ہو گئی، صحت دینے والی ذات ہو گئی، شفا دینے والی ذات ہو گئی، لیکن اس کے باوجود مٹی کے سامنے، پتھر کے سامنے سجدہ سجود ہو گئے۔ جس نے وجود بخشا اس کے سامنے سر رکھنے کے بجائے دوسرے کے سامنے سر رکھا،
یہ کس قدر مشکل ہے، کس قدر کفر کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود اسے روزی دیتا ہے، اس کے باوجود روزی دیتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم سے زیادہ اس کو مل رہا ہے، اس لیے کہ کافروں کے لیے جو کچھ ہے دنیا میں، اور مومن کے لیے یہاں جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن آخر میں اس کے ساتھ تو یہ اسی طریقے رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی دنیا میں سب کی، مومن ہو تو بھی، کافر ہو تو بھی، نافرمان ہو تو بھی، فرمانبردار ہو تو بھی، لیکن رحیم کا ترجمہ یہ ہے کہ نہایت العطاء، وہاں صرف اور صرف وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، لیکن اللہ کے مومنین کے لیے اور کافرین کے لیے اسے فرمایا نہایت العطاء، معرفت کے ذریعے جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوگی تو وہاں کی نعمتیں انہیں کے لیے خاص ہوں۔ یہ وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تقسیم ہوں گی، یہ کفار و مشرکین ابلیس سے لعین بھی دامن پھیلائے کھڑا ہوگا، تو فرشتے کی طرف سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اس کی تعبیر اس طرح فرمائی ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہگاروں کی جماعت، اے نافرمانوں کی جماعت، چلو تم پیچھے ہو جاؤ، آج تمہاری یہاں کوئی گنجائش یہ ہے کہ یہاں ہر ایک کے لیے اور آخرت میں صرف اور صرف نعمت خدا بندی اہل ایمان کے لیے خاص کہ الرحمن الرحیم۔ جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، حق تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میری بڑائی تو بیان کیا ہے، تو گویا حق تعالیٰ سے گفتگو ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، حدیث نہیں، یہ حدیث کا خلاصہ ہے کہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے، پھر اس طرح حق تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اثنا علیہ۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، یعنی قیامت کے دن کہ اللہ بدلہ عطا فرمائے گا، مومن کو مومن کی شان کے مطابق، کافروں کو کافر کی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ مومن کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوگا اور کافرین کی عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو فضل سے نوازے گا اور کافروں کو کے ساتھ عذاب فرمائے گا۔ تو یہ جب فرمایا بندے نے کہا مالک یوم الدین، حق تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا مجدنی عبدی، میرے بندوں نے میری بزرگی بیان کی اور میرے مالک ہونے کو تسلیم کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، حق تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں اور فرمایا ان عبدی لا یعلم ان له رب لا یغفر الذنوب الا هو۔ حق تعالیٰ کی طرف سے یہ مزدہ سنایا جاتا ہے، خوشخبری سنائی جاتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے گناہوں سے، حق تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ میرا بندہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے اس کا رب ہے، چاہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ رب ہے، اسی میں جب کوئی چوک ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو استغفار کرتے ہیں کہ بخشش کرنے والی ذات ہے۔ فرمایا کہ لا یعلم ان له رب، اس کی اس بات کا یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے اور اس رب کی رب کا نام اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتا ہے، سنو یاد رکھو کہ میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت کی۔ یہ مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو تسلیم کیا ہے، میری بزرگی کو بیان کیا ہے اور مالک ہونے کو تسلیم کیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت تجھی سے بدل جاتے ہیں۔ ایک مومن اللہ سے مانتا ہے، ایک مومن اللہ کے در پر سر رکھتا ہے، مومن اللہ
چنانچہ حضرت ابراہیم عنہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی، میں کہ وَإِنَّكَ يَا مُحِبُّ قَدْ عَصَيْتَ لَمْ يَسْجُدْ لِمَعْبُودٍ سِوَاكَ، رب کائنات اگرچہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ضرور ہوا ہے، لیکن میں نے اپنا یہ سب تیرے در کے سوا نہیں دیا۔ اب تیرا فرمان بھی کہ اللہ تعالیٰ دوسرے گناہوں کو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ صرف مشرک کو نہیں معاف کرتا اور شرک کے علاوہ کسی گناہ کو معاف کرتا۔ اسی لیے ابراہیم اعظم نے یہ بات کہی کہ اللہ اگرچہ مجھ سے نافرمانی ہوئی ہے لیکن میں نے اپنا سب تیرے در کے سوا کہیں گے۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں وَإِن تغفر لي فأنت لذاك أهل وإن تغفر لي فأين أذهب سواك، اے رب کریم اگر تو اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے تو تیری شان کریم ہی ہے، یہ تیرا شیوا ہے، تو اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، اگر تو نے ستکار دیا اے رب کریم تو ہی بتا میرے بندے کے تیرے در کے سوا پہنچ جہاں جا سکے۔ ایک مومن کے لیے کوئی در بس ایک ہی در اللہ تعالیٰ کا در، تو یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب تعالیٰ کا جواب هذا بینی و بین عبدی، یہ ایک عہد رہا، یہ پیغام رہا، یہ وعدہ رہا میرے اور میرے بندوں کے درمیان۔ پھر اور پھر کسی آیت پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب تک اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہوئی، عبادت کو مخصوص کیا گیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اب گئے درخواست کی جاتی ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے دے، اهدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھے راستے پر ایسا راستہ جس پر انہوں نے اپنے مومن بندوں پر انعام نازل کیا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا راستہ ہے، مومنین صالحین کا راستہ ہے، شہداء و صدیقین کا راستہ ہے، کہ اللہ ہمیں اسی راستے پر۔ اب بندے ہم تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے هذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندوں کے درمیان وعدہ رہا اور میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگ رہا ہے ان کو دیا جائے، ولعبدی ما سأل، میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے اس کو دیا جائے۔ آگے فرمائیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ اس راستے پر نہ چلا جس راستے پر چل کر بندوں پر نافرمانوں پر تیرا غضب نازل ہو، جیسے یہود نے جان بوجھ کر وہ راستہ اختیار کیا جس وجہ سے غضب الہی کا مستحق ہو، اللہ کا غضب نازل ہو۔ اور الضالین وہ راستہ جس پر لوگ بھٹک گئے، نصارہ کا راستہ۔ اے اللہ بندے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں یہود کا راستہ نہ چلا، نصارہ کا راستہ نہ چلا، مشرکین کے راستے پر نہ چلا جس پر غضب نازل ہوتا ہے، اس راستے پر چلا جس پر انعام و اکرام نازل ہوتا ہے۔ اب تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوتا ہے هذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، وعدہ ہے میرے اور میرے بندوں کے درمیان اور میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگتا اسی مانگتا کرتا اور اپنی مسئلہ۔ یہ سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ انعامات دیے گئے، اسی لیے فرمایا کہ گویا کہ مومن جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ سورت کی تلاوت کی جاتی ہے، ہم تعالیٰ کا جواب آتا رہتا ہے، تو گویا ہم ہر طرح سے گفتگو ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ نماز جو ہے مومن کے لیے راج ہے، اس سمجھ کر اور اس کے انعام اور یقین کے ساتھ اب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کا ہدیہ پیش کیا جائے، اور عبادت جب کی جائے عبادت کی شان اس طرح، عبادت شان اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مدرسہ احسان کیا، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب تم اللہ کی عبادت کرو، کوئی بھی عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادت انجام دو
تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ انت عبد اللہ کا انت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَوْا اگر تم نہیں دیکھتے ہو یہ تو یقین یہ پیدا دے گا جو ہمارے دل کے اندر یہ شان پیدا ہو جائے گی یقین کامل پیدا ہو جائے گا تو نماز کا اجر ملے گا وہ اس کا حساب اللہ ہی دیتا ہے اسی طریقے سے نماز ہے حج ہے زکوٰۃ ہے ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ پورے طبقہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاصی بات نصیب فرمائے اور یہ موقع عطا فرمائے کہ ہم نماز ادا کریں کوئی بھی نیک کام انجام دیں تو کم از کم اتنا بھی ضرور دیکھیں اتنا دل میں خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا اور جب ہمارے دل میں یہ بات آ جائے گی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کسی کام کے اندر نہیں ہوگا گناہ نہیں ہوگا تو گناہ سے بڑھ کر کام انجام دیں گے اس لیے ہمارے دل میں اللہ دیکھ رہا اور جب اللہ دیکھنے کا تصور قائم ہو جائے گا تو بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرے اللہ تعالیٰ سب اس کی توفیق عطا فرمائے ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اخلاقی غلط سے مانتا اللهم انت السلام ومنك السلام ذو الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اے رب کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہماری غلطیوں کو معاف فرما اے رب کریم ہم سب کو نیک اور نیک بنا دے اے رب کریم تمام مریضوں کو شفا عطا فرما اے رب کریم تمام مریضوں کو شفا عطا فرما اے رب کریم رزق حلال نصیب فرما رزق حرام سے سب کی حفاظت فرما اے رب کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما اے ہمیں دولت اخلاص نصیب فرما اے ہمیں دولت اخلاص نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين